اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد احصاہم وعدہم عدا۔ ترجمہ جاری تھا سورہ مریم کا، اور توفیق پروردگار سے آج اس کا آخری درس ہے اور یہ سورہ ہماری مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 94 سے لے کے 98 تک ہے۔ ہم نے اس سورہ کا موضوع، اہم موضوع تھا بشارت اور انذار، بشارت اور خبردار کرنا۔ اس سورہ میں قصہ ذکر ہوا جناب زکریا کا، اور وہ قصہ بشارت کے عنوان سے ذکر ہوا کہ شروعات ہی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کے حوالے سے ہوئی۔ پھر جناب مریم کا قصہ آیا کہ جناب مریم کے قصے میں بھی بشارت ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، اور بیٹا دیا خداوند عالم نے۔ اس کے بعد قصہ آیا انذار کا، جناب ابراہیم کا، کہ جناب ابراہیم نے اپنے چچا آزر یا دادا تارک کو خبردار کیا، شرک کے عذاب سے ڈرایا، شرک کے۔ بس موضوع اس سورہ کا موضوع، اہم ترین موضوع بشارت اور انذار ہے، بشارت اور خبردار کرنا تھا بس۔ اب آپ نے دیکھا کہ سورہ بشارت سے شروع ہوئی، بشارت کے دو قصے بیان کر کے اس کے بعد انذار کا قصہ بیان کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ بس یہ قصے بیان کیے گئے بشارت اور انذار کے عنوان کے تحت۔ بس یہ ہم نے قرآن کریم میں غور کرنا ہے کہ یہ قصہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہ کس عنوان کے تحت ذکر ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں قرآن کریم سمجھ آ جائے اور قرآن کریم بہتر ہم سمجھنے میں بہتری آئے، آسانی آئے۔ لقد احصاہم، بات مشرکوں کی چل رہی تھی اور انذار ہی، گفتگو انذار کی چل رہی ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، بتحقیق اس نے ان مشرکین کے اعمال اور عبادت کو شمار کر کے رکھا ہے، ان کی باقی زندگی کے ایام کو بھی شمار کر کے رکھا ہے۔ خدا ان کو خبردار کر رہا ہے کہ ان کی زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں۔ لقد احصاہم، خدا نے ان کے اعمال کو بھی شمار کر کے رکھا ہے، خدا نے ان کی باقی زندگی کے ایام کو بھی شمار کر کے رکھا ہے۔ لقد احصاہم، احصاہم یعنی اعمال، وعدہم یعنی ایام بھی گنے جا چکے ہیں، ان کے اعمال بھی ان کے خدا سے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ آیت بتا رہی کہ وہ سب اس دن آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے فردہ، انفرادی زندگی میں آئیں گے۔ بس قیامت کا دن اجتماعی زندگی نہیں ہے، انفرادی زندگی ہوگی۔ وہ انفرادی زندگی میں آئیں گے، کسی چیز پر مالک نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ دونوں چیزیں، ضوابط بھی اور روابط بھی کام نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم نے کہا لا بیع ولا خلۃ، نہ ان کو ضوابط کام آئیں گے نہ روابط کام آئیں گے۔ دنیا کے ضوابط، کہ کوئی چیز اگر لینی ہے تو پیسہ دے کر لیتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار کام آ جاتا ہے کہیں مشکل میں پھنس جائیں، رابطہ روابط ہمیں کام آتے ہیں۔ بس انفرادی زندگی ہوگی، نہ ضوابط کام آئیں گے نہ روابط کام آئیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے یعنی حسن فاعل، وعملوا الصالحات نیک اعمال انجام دیے یعنی حسن فعل، سیجعل لهم الرحمن ودا، ترجمہ کیا گیا ہے یہاں سین تصویفی کہا گیا ہے کہ عنقریب خدا ان کے درمیان، مومنین کے درمیان خدا عنقریب ہی نہیں۔ پہلے کیا تھا؟ محبت نہیں تھی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے نہیں مانگتا اجر مگر مودۃ فی القربى۔ مومنین کے درمیان دنیا میں مودت ہوگی تو آخرت میں مودت ہوگی۔ بس یہ کہ عنقریب خدا ان کے درمیان مودت کو قرار دے گا، محبت کو قرار دے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی آپس میں محبت سے رہتے ہیں، مودت سے رہتے ہیں، تبھی تو وہ جنت میں جا رہے ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سین تحقیقی
نہ کہ سینے تصویفی کے ان قریب خدا ان کے درمیان محبت اور مودت قرار دے گا، بلکہ حتماً خدا نے قرار دی ہے ان کے درمیان مودت، خدا رحمان نے ان کے درمیان مودت، مومنین کے درمیان مودت قرار دی۔ اگرچہ وہاں بھی سرور اور خوشحالی میں ہوں گے، مودت میں ہوں گے، لیکن یہاں دنیا میں بھی وہ مودت کے ساتھ ہیں۔ قُل لا أَسْأَلُ عَلَيْكُمْ، کہ کہو ان کو کہ میں تم سے نہیں مانگتا اجر، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے رشتہ داروں سے مودت کرو اور مومنین آپس میں مودت سے رہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، بس مودت والی زندگی گزارے۔ بس یہ ان قریب کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ حتماً بتحقیق خدا نے ان کے درمیان، خدا رحمان نے محبت قرار دی ہے، مودت قرار دی ہے، کہ قیامت میں بھی یہ مودت میں ہوں گے کہ متقین علیہا متقابلین، تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوں گے، ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے، بس روبرو محبت ہوگی تو روبرو ہوں گے نا۔ جبکہ جہنمیوں کے لیے آیا ہے کہ کلما دخلت امت لعنت اختہ، کہ جب بھی ایک امت داخل ہوگی جہنم میں تو دوسری امت لعنت اختہ، کہ دوسری امت اس پہ لعنت کرے گی، بس ایک گروہ داخل ہوگا جہنم میں تو دوسرے گروہ پر دوسرا گروہ اس پہ لعنت کرے گا، بس ایک دوسرے پہ جہنمی لعنت کریں گے، بس دشمنی ہوں گی ان کے درمیان دشمنی۔ اگرچہ دنیا میں دوستی تھی، لیکن اس دوستی کا باطن اور ملکوت دشمنی تھا جو آخرت میں ظاہر ہوگی، اسی کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ جب بھی کوئی گروہ داخل ہوگا تو اس کا جو دوسرا گروہ ہوگا وہ اس پہ لعنت کرے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا۔ اب دیکھیں آیت کا اختتام بھی اسی نقطے پہ ہو رہا ہے، سورہ کا اختتام بھی اسی نقطے پہ ہو رہا ہے کہ بس صرف ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو، تیری زبان کے ذریعے۔ رسول تم وسیلہ نہ ہو تو اکثر لوگوں کو قرآن سمجھ نہ آئے، تم وسیلہ ہو تبھی لوگوں کو قرآن سمجھ آتا ہے، تبھی لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس صرف ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو تیری زبان کے ذریعے، بس تو وسیلہ ہے کہ لوگوں کو قرآن آسان کر دے، لوگوں کے لیے قرآن آسان ہو جائے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو، بس دو گروہ ہیں تیرے سامنے رسول، ایک ہے متقین، دوسرے ہیں لدود، جھگڑنے والا گروہ، تبلیغ رسالت کر رہے ہیں، تبلیغ رسالت آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے، آپ سے جھگڑے گی وہ قوم، آپ کے لیے معنی کھڑا کرے گی۔ بس فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس ہم نے اسے آسان کر دیا آپ کی زبان کے ذریعے، بس لوگوں نے اگر قرآن سمجھنا ہے تو آپ کے وسیلے سے آسان ہونا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس صرف ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو تیری زبان کے ذریعے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تم خوشخبری دو بھی اس قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے متقین کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تم خبردار کرو، انذار کرو اس قوم کو جو لدود ہے۔ قوم لدود وہ قوم جو جھگڑنے والی ہے، جب پیغمبر تبلیغ رسالت کر رہے ہوں تو اس سے جھگڑتی، بس گروہ تیرے سامنے دو ہیں، متقین اور غیر متقین۔ متقین ہیں جو تو تیری بات کو سمجھتے ہیں، غیر متقین تیری بات کو نہیں سمجھتے، کیونکہ توفیق نہیں انہیں،
بس تیری بات آسان کسے لگتی ہے؟ متقین کو. غیر متقین تیری باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ تب بھی وہ مشکل قرار دیتے ہیں. بس رسول خدا سب کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، سب کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، لیکن رسول خدا سے ہدایت لینے والے، قرآن سیکھنے والے متقین ہیں. سارے نہیں متقین ہیں جو رسول خدا سے قرآن سیکھتے ہیں، رسول خدا کو سمجھتے ہیں. وگرنہ جو قوم لدود ہے، جو فاسقین ہیں، جو گمراہ ہیں، انہیں رسول خدا کی بات سمجھ نہیں آتی. ٹھیک. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہم نے آبادیوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، ظالم آبادیوں کو، متکبر آبادیوں کو، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے. طاقت میں یہ لوگ یعنی مکے والے طاقت میں ان سے، جو قوم عاد ہیں یا قوم سمود ہے، ان کی نسبت 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے. ان کی اتنی قدرت تھی کہ ان کے 10ویں، خدا نے ان کو جب ہلاک کر دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، انہیں خبردار کرو کہ کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کتنی ہم نے ان سے پہلے ظالم آبادیوں کو ہلاک کیا. در حالانکہ یہ لوگ جو مکے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ ان کی قدرت اور طاقت کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے. 10ویں حصے نہیں، 10ویں حصے میں سے ایک حصہ مرادی ہے. 10 حصوں میں سے ایک حصہ، ایک دہم جسے کہا جاتا ہے، ایک دہم. هل تحس منهم من احد، اے رسول انہیں کہو کہ کیا تمہیں ان کے زندگی کے آثار نظر آتے ہیں؟ هل تحس منهم من احد، کیا تمہیں، خطاب رسول خدا سے ہے لیکن مخاطب یعنی منظور سے رسول خدا نہیں، وہ ہر درم ہیں جن سے انذار کیا جا رہا ہے. هل تحس منهم من احد، کیا ان میں سے کسی ایک کی زندگی کے آثار تمہیں نظر آتے ہیں، محسوس کرتے ہو تم؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی پوشیدہ آواز، وہ دفن شدہ لوگ ہیں، زمین میں دفن ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، کیا تم ان کی پوشیدہ آوازیں سنتے ہو؟ نہ ان کی کوئی آواز ہے، نہ ان کی زندگی کے کوئی اثرات ہیں، تباہ و برباد ہو گئے. ان سے کہو کہ وہ تو تباہ و برباد ہو گئے جو تم سے زیادہ قدرت میں قوی تھے، جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، اور اتنے خوبصورت گھر بناتے تھے کہ تمہارے گھر ان کی نسبت جو ہیں 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. بس جب یہ ہے تو ان کو تم پاتے ہو. بس آؤ تم توحید کی طرف، تم شرک نہ کرو، خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ. بس ہم نے ان سے پہلے بہت ساری ظالم آبادیوں کو ہلاک کر دیا. ان ظالم آبادیاں نہیں، کون سی؟ مشرک آبادیاں. اور تم نہیں پاتے ان میں سے کسی ایک کو، ان میں سے کسی ایک کے زندگی کے آثار کو، اور نہیں تم سنتے ان میں سے کسی ایک کی پوشیدہ آواز نہیں سنتے. بس نہ ان کی آواز ہے، نہ ان کی زندگی کے آثار ہیں. بس یہ سورہ مریم کے اس کا آغاز بشارت سے ہوا. پہلے بشارت والا نقطہ بیان ہوا، اس کے بعد انذار والا نقطہ بیان ہوا، اور آخر میں بھی خلاصہ بندی یہی ہوئی. خلاصہ بندی آیت نمبر 97 میں، بس صرف ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو تیری زبان کے ذریعے. یعنی بہت سارے لوگوں کو جو متقین ہیں ان کو قرآن آسان لگتا ہے تیری زبان کے ذریعے. تیرے دروس سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں قرآن ہیں. اگرچہ کچھ لوگ ہیں، قوم لدود ہے، یہ قوم لدود جو ہے انہیں تمہاری باتیں کوئی نہیں سمجھ آتی. ان کے لیے وہ مشکل ہے، انہیں کوئی بات پلے نہیں پڑتی تیرے درس سے. تیرے درس میں اگر آئیں بھی تو نفرت کا اظہار کرتے ہیں، زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، زیادہ فاسق ہو جاتے ہیں. بس رسول تیرے سامنے 2 گروہ ہیں، ایک متقین ہیں انہیں بشارت دے، اور ایک قوم لدود ہے انہیں انذار کر. بس جس نقطے سے یہ سورہ شروع ہوئی اسی نقطے پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے. یہ قرآن کریم کا کمال ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.